ایک بہت ہی ناخوشگوار واقعہ جو کولکتہ میں پیش آیا، اور وہاں پہ ایک جونیئر ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر مومیتا، جن کے ساتھ ایک ریپ کا معاملہ ہوا. وہ اپنی لمبی جو ایک شفٹ ہوتی ہے ہاسپٹل میں، اس کو کرنے کے بعد ایک سیمینار ہال میں ریسٹ کے لیے جاتی ہیں. تقریباً شام کے ٹائم جاتی ہیں، صبح کے ٹائم ان کی باڈی ملتی ہے ہیویلی میوٹیلیٹڈ. اس کے اوپر آثار یہ ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ زنا بالجبر یعنی کہ ریپ کیا گیا. The probe agency is now investigating the lapses by hospital authorities and the Kolkata. بعض لوگوں نے اس پہ یہ کہا کہ ملٹیپل ٹائمز وہ ریپ ہوئی ہیں یا گینگ ریپ ہوئی ہیں. یہ بہت ہی گروسم واقعہ، اور جس طرح سے جن لوگوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہوگا، I mean I can only even begin to imagine کہ وہ کیا صورتحال ہوگی. اس نے ایک ڈیبیٹ سپارک کر دی اس پورے ٹاپک پہ کہ یہ آخر ریپ جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے، ریپسٹ کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے. اور پھر اب جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ پروپوزل فار اینٹی ریپ بل، جو بنگال کی جو کیبنٹ ہے وہ اب ایک اینٹی ریپ بل پاس کرنے کی طرف جا رہی ہے کہ اس میں ریپسٹ کو سزا ہو اینڈ سو آن. And the BJP slammed Mamata, saying that her diversion tactics in this case will not work. عام طور پہ نا ہم لوگ جب کوئی ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں تو سوشل میڈیا کی برکات ہیں، یہ بلیک اینڈ وائٹ میں لوگ ڈسکس کرتے ہیں. اس کیس میں بھی نا ایک پارٹی ٹو بلیم نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہو نا کہ جی بس ایک شخص کا مسئلہ ہے، اس کو مار دو مسئلہ ختم ہو جائے گا، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. اس میں آپ کا لیگل سسٹم بھی ہے، اس میں آپ کا پورا ایجوکیشن سسٹم بھی ہے، اس میں آپ کی بلینز آف ڈالرز کی پورنوگرافک انڈسٹری بھی شامل ہے، اس میں آپ کے ماں باپ کا جو تربیتی نظام ہے گھر کے اندر وہ بھی اس میں ایک رول پلے کرتا ہے. اس میں اسٹیٹ کے ادارے کس طرح سے ایکشن لیتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے، جب کوئی ایسا بندہ پکڑا جاتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، کیا وہ اپنی سزا تک پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، یہ سارے فیکٹرز اس میں ایک رول پلے کرتے ہیں. اچھا، اس میں زیادہ آپ کا ایک سوال تھا، اگر اس کا بھی آپ جواب دیتے ساتھ میں. ابھی آپ نے کیا کہ ایک بچہ جو پیدا ہوا وہ ریپسٹ کس طرح بنتا ہے، یہ پوری کہانی ہے. میں اس کہانی پہ آؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ بڑا سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے، ہم اس پہ بات کریں گے. ایک وجہ دیکھیں، اگر ہم دیکھیں تو وہ جو سٹارٹنگ میں ہے وہ یہ کہ اب وہ اس کی پرورش کیسے ہو رہی ہے. اچھا، اس کے بعد جب وہ آہستہ آہستہ ٹین ایجز تک پہنچتا ہے تو ہمارے کچھ ایٹیکیٹس ہیں جو اس کو سکھائے جاتے ہیں کہ کس ٹائم پہ آپ نے پیرنٹس کے روم میں جانا ہے، کس ٹائم پہ نہیں جانا، اور بیڈس کو سیپریٹ کرنا اینڈ آل دیٹ. پھر جب وہ آگے جا کے تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جی لوور یور گیز، گارڈ یور ماڈسٹی. مردوں کو بھی کہا کہ آپ لوگوں نے اپنی نظروں کو نیچے رکھنا ہے، اپنی شہوت کو کنٹرول کرنا ہے. خواتین کو بھی کہا کہ آپ نے بھی کرنا ہے، اور آپ نے خاص ایک سرٹن ڈریس پہنا ہے. ڈریس کوڈ آپ کا ایک مردوں کا بھی ہے، خواتین کا بھی ہے. پردے کے احکامات بھی شروع ہو جاتے ہیں ایز یو آر ریچنگ دی ایج آف پیوبرٹی. تو ایک معاشرہ جو ہے نا وہ اسلام تشکیل دے رہا ہے. اچھا، اب اس معاشرے کے اندر اگر کوئی بندہ ڈسپائٹ دا بیسٹ ٹیچنگ، ڈسپائٹ دا بیسٹ تربیت، ڈسپائٹ دا بیسٹ تزکیہ میکینزمز اینڈ ایوری تھنگ، پھر بھی ایک گندا انڈا پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ہو سکتا ہے کسی باپردہ خاتون کے ساتھ ہی، مطلب معاذ اللہ کوئی ریپ کا کیس یا ایسی چیز ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے ساتھ اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے تاکہ معاشرے کے اندر ایک ڈیٹرنٹ ہو. اور کل کو اگر کوئی اور اس طرح کا گندا انڈا پیدا ہوتا ہے، وہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے کہ بھئی اگر میں نے یہ حرکت کی تو چوک میں ٹانگا جاؤں گا، چوک میں مجھے مارا جائے گا، اور میری عزت جو ہے وہ خاک میں مل جائے گی، اور مطلب جو کانسیکوینسز ہیں میرے اس ایکشن کے وہ بڑے سخت ہوں گے. تو جب آپ ایک ایسا معاشرہ کریٹ کرتے ہو جہاں پہ ان میں سے کسی بھی چیز کا خیال نہیں رکھا گیا، گھروں کے اندر ڈومیسٹک وائلنس ہے، ابیوز ہے، پیرنٹس کے بیچ میں سیپریشنز ہے، چلڈرن آر بینگ ریزڈ ان بروکن ہومز، یا وہ ہومز جہاں پہ انتہائی ٹاکسک انوائرمنٹ ہے، تو وہ تو وہی دیکھ رہے ہیں جو ماں باپ کر رہے ہیں. گالم گلوچ بھی چل رہا ہے، مار کٹائی بھی چل رہی ہے، بچے دیکھ رہے ہیں کہ باپ ماں کو مارتا ہے. تشدد نارمل چیز ہے، بالکل نارمل ہے، دس از واٹ ہیپنز. پھر وہی بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کو آپ نے پورنوگرافک مٹیریل سے بھی ایکسپوز کیا ہوا ہے، ہر طرح کا اوٹ پٹانگ، فاشی، بدکاری اور یعنی آپ نے اس کو بمبارڈ کر دیا اس کے ساتھ. اس کے بعد جب وہ بڑا ہوتا ہے، پیوبرٹی کو ہٹ کرتا ہے، دیر از نو شرم حیا، بلکہ وہ الٹا نظریں جھکانے کے بجائے ہر چیز پر نظر اپنی تاڑ رہا ہوتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو سیکشولی فرسٹریٹ کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی آپ کہتے ہو جی جو آپ کرنا چاہیں، آپ کو کوئی جج نہیں کرنے والا، آپ جیسے کپڑے پہننا چاہیں وہ بھی پہنے. اینڈ اس کے بعد ایک پورا معاشرہ آپ نے کریٹ کر دیا. ہمارا دین جو ہے نا وہ ریپ کو بھی برا کہتا ہے اور بہت برا کہتا ہے. ہمارا دین ریپ کو بھی برا کہتا ہے اور بہت برا کہتا ہے، اور ہمارا دین کنسینچول سیکس کو بھی برا کہتا ہے اور اس کو بھی برا کہتا ہے. یعنی کہ ایسا نہیں کہ اگر آپ نے اگریمنٹ میں کیا ہے تو یس ہو گیا ہے، اور اگر کسی نے جبر پہ کیا وہ غلط ہے. جبر والا زیادہ برا ہے. اوبویسلی دین میں نا پرائرٹائزیشن ہے. فار ایگزامپل زنا کرنا بری بات ہے، لیکن اگر معاذ اللہ کوئی شخص اپنی بہن کے ساتھ زنا کرتا ہے یا اپنی ماں کے ساتھ کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی اس سے بڑا ہے. لیکن گناہ بہرحال ایک اسپیکٹرم میں تو سارے آتے ہیں کہ یہ برا ہے، یہ اس سے برا ہے. تو اصل میں جو ویسٹرن لبرل نیریٹو ہے اس میں کنسینشول سیکس از ناٹ اے پرابلم.
اس میں اگر 2 بندے رضاکارانہ طور پہ یہ چیز کرتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر ریپ ہوتا ہے تو وہ ان کے ہاں پرابلم ہے. ہمارے لیے سارے پرابلمز ہیں, ریپ الٹیمیٹ پرابلم ہے, اور اسی لیے یہ ایک بہت برا کرائم ہے جس کی سزا جو ہے وہ پبلکلی ہونی چاہیے. پورے سفر کے اندر جو لوپ ہولز ہیں, جو پرابلم ایریاز ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ بوائز کین بی بوائز, دے کین ڈو واٹ ایور دی ہیل دے وانٹ. نو, وی ول نیور سے دیٹ. ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, لوور یور گیز اینڈ گارڈ یور ماڈسٹی.